بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا کلاس 7 کلاس۔ آج ہم اپنا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، فتح مکہ۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے ہم فتح مکہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ مکہ کو کیسے فتح کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کے 53 سال بسر کیے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے بے پناہ محبت تھی۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہو کے فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، کیونکہ جب نبوت کے اعلان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع کی تو مکہ کے لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گئے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے تھے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کا فیصلہ فرمایا تھا، اور مدینہ ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، رمضان 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا اور لڑے بغیر پرامن طور پر مکہ فتح کر لیا۔ یعنی مکہ فتح کیسے ہوا تھا؟ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ آگے ہم چیپٹر کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کسی بھی لڑائی کے بغیر مکہ کو فتح کر لیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے کو فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پس منظر میں کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا۔ اچھا، تو کلاس آپ لوگ صلح حدیبیہ کا چیپٹر پڑھ چکے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں اور قریش کے درمیان آئندہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ آئندہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، معاہدے کے اندر یہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق عرب کے دیگر قبائل کو آزادی تھی کہ وہ معاہدے کے فریقین مسلمان اور قریش میں سے جس کا چاہیں ساتھ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عرب کے جو ہے وہ دو مشہور قبائل تھے، دو مشہور قبیلے تھے۔ قبیلے کی جمع قبائل ہے بنو بکر اور بنو خزاع۔ ٹھیک ہے، بنو بکر جو تھا وہ ایک طاقتور قبیلہ تھا، ان کے پاس بڑی پاور تھی، اور بنو خزاع کو اکثر و بیشتر جو ہے وہ نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا اور بنو خزاع نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا پسند کیا۔ ٹھیک ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفہ بنے۔ معاہدے کی روح سے اب دونوں قبیلے بنو خزاع اور بنو بکر ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کرے گا، دونوں طرف سے کوئی بھی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ لیکن بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور بنو خزاع پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس حملے میں قریش کے لوگوں نے بنو بکر کی مدد کرنے کے لیے نہ صرف ہتھیار مہیا کیے بلکہ چند لوگوں نے اس لڑائی میں حصہ بھی لیا۔ اس کے بعد جب بنو خزاع پر یہ ظلم و ستم ہوا تو عمرو بن سالم خزاعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے جتنے بھی بنو خزاع پر ظلم ہوا، ان کے ساتھ جو جنگ کی گئی، اس کی ساری بات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز بتائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد قریش کی جانب درج ذیل شرائط کے ساتھ بھیجا۔ یہاں پہ کچھ شرائط لکھی ہیں، ان شرائط کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد جو ہے بھیجا وہاں پہ۔ اس میں کیا کیا شرطیں تھیں؟ نمبر 1 یہ تھی کہ بنو خزاع کے جو لوگ لڑائی میں مارے گئے ہیں ان کے خون کا بدلہ دو۔ ٹھیک ہے، بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دو، یہ قریش کے لوگوں کے لیے تھا۔ اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں ہیں تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو یہ دونوں شرطیں منظور نہیں ہیں تو پھر تو جنگ ہوگی، اور صلح حدیبیہ میں کیا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط میں یہ لکھا کہ اگر آپ کو یہ دونوں شرائط منظور نہیں ہیں تو پھر اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ قریش کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمائندہ جب لے کر پہنچا، قاصد پہنچا، تو انہوں نے جو ہے وہ جلد بازی اور تکبر میں تیسری شرط منظور کر لی۔ ٹھیک ہے، مطلب جذبات میں آ کے انہوں نے فوراً سے کہا کہ ہم جو ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بہت جلدی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صلح کی تجدید کرنے کے لیے بھیجا، یعنی دوبارہ اس صلح کی تجدید کرنا چاہتے تھے کہ ہم سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہے۔
تو ابو سفیان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابو سفیان جواب نہ پا کر حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کیا۔ اسی طرح سے وہ حضرت علی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان تجھ پر افسوس ہے مجھے کہ رسول اللہ نے جس بات کا عزم کر لیا ہم اس کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک فیصلہ کر دیا ہے، جب انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو ہم اس بات کا کوئی جواب کیسے دے سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ابو سفیان ہر طرف سے جب نا امید ہو گیا تو اس نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم قریش کے ایک قبیلے بنو کنانہ کے سردار ہو، تم ایسا کرو کہ خود ہی لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو، وہ واپس اپنے وطن لوٹ جائیں گے، یعنی اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں۔ ابو سفیان نے ایسا ہی کیا، وہ واپس جا کر سارا قصہ لوگوں سے بیان کیا۔ سب نے پریشان ہو کر کہا کہ یہ نہ تو صلح ہے اور نہ جنگ ہے، یعنی نہ تو صلح ہوئی اور نہ تو جنگ ہوئی، یہ ہے کہ لوگوں کو واپس جانے کا کہہ دیا۔ اچھا، اب صلح حدیبیہ کا معاہدہ تو ختم ہو گیا تھا، کیونکہ جو شرائط نبی پاک نے بھیجی تھی اس میں سے تیسری شرط جو ہے وہ قریش نے منظور کی تھی، تو اس کے مطابق صلح حدیبیہ کا جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ ختم ہونے کے بعد یہ بہترین موقع تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سربلندی اور خانہ کعبہ کے بتوں سے پاک کرنے کے اقدامات کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ جب ختم ہو گیا، اب جنگ الاؤ ہو گئی کہ اب جنگ ہو سکتی ہے، تو نبی پاک یہ کر سکتے تھے کہ وہ جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ جو بت، کیونکہ خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر دیا گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کر لی تھی، تو اس مقصد کے حصول کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رازداری سے کفار مکہ سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، یعنی خاموشی سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرز زہران، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ یہ مقام مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ آگ روشن کی، یعنی جنگ کی تیاری ہو گئی، جنگ کے لیے روانہ ہو گیا، اب پوری تیاری ہے جنگ کی، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان کا قبول اسلام۔ ابو سفیان جو کہ وہاں کا سردار تھا، اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، مطلب جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ہر جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ تھی، تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ قریش تک کوئی بھی خبر نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے وہ حالات سے مکمل طور پر لا علم تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسی صورتحال میں وہ خوف و اندیشے سے دوچار تھے۔ حالات سے باخبر ہونے کے لیے انہوں نے ابو سفیان اور حکیم بن خزام اور بدیل بن ورقہ مکہ سے نکلے۔ یہ تینوں لوگ جو ہے وہ حالات کی اپڈیٹ لینے کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے۔ راستے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس مل گئے۔ حضرت عباس نے انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر آن پہنچا ہے، اب قریش کی خیر نہیں ہے۔ ابو سفیان گھبرا گئے اور حضرت عباس انہیں لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے حضرت عباس کے ساتھ ابو سفیان کو دیکھا تو شدید غصے کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے دوڑے، لیکن جو ہے حضرت عباس جو ہے وہ حضرت عمر سے پہلے ابو سفیان کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابو سفیان کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو صبح میرے پاس لانا۔ اب ابو سفیان جو ہے وہ ان کے پاس تھے۔ اگلے دن جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا کہ تم پر افسوس ہے کہ کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عباس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان تمہاری گردن اڑا دیں، اسلام قبول کر لو۔ تو یہی موقع تھا جب کہ حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں کوئی اعزاز عطا فرمائیں، ٹھیک ہے۔
تو ان کو کیا اعزاز ملا، اتنا بڑا ان کو اعزاز ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے، ٹھیک ہے، وہ امن میں ہے. جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، یعنی جو وہ جنگ سے دور ہوں گے. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر لیں. یعنی ہر جنگ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی تھی. بہت ساری ایسی جنگیں تھیں جس میں اللہ نے فرشتے بھیجے تھے لڑنے کے لیے. تو اس طرح اسلامی لشکر کی شان و شوکت دیکھنے کے بعد ابو سفیان دوڑتے ہوئے مکہ پہنچے اور بلند آواز سے پکارا کہ قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ پہنچنے والے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے. ابو سفیان نے اہل مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام دیا، ٹھیک ہے، امن کا پیغام دیا. اسلامی لشکر جو ہے وہ جنگ کیے بغیر نہایت شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہوا، یعنی انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. آرام سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف لے گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بغیر جنگ کے یہ فتح حاصل ہو گئی. بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 جو ہے وہ بت نصب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے تھے. سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 81، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے والا ہی ہے. اس کے بعد جو ہے مکہ فتح ہو گیا اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے اسلام کے پہلے مؤذن ہیں، انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہوئے اور خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے. تو خانہ کعبہ کے باہر قریش مکہ سر جھکائے کھڑے تھے. وہ سارے لوگ سر جھکائے کھڑے تھے جو کہ پہلے جنگ کے لیے تیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ارشاد ہے، سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 92، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. فتح مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فہم و فراست اور بہترین حکمت عملی کا ثبوت ملتا ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جتنا بھی زیادہ پھیلا ہے تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اسلام جو ہے وہ حسن اخلاق سے، فہم و فراست سے اور بہترین حکمت عملی سے پھیلا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بہترین جرنیل تھے، مدبر اور فاتح تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتوحہ علاقوں میں قتل و غارت کے بجائے مفتوحہ یعنی جو فتح کیے گئے تھے جو علاقے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کو فتح کر لیا تو ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ لوگوں کو قتل کیا گیا. قتل و غارت کے بجائے لوگوں میں عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے امان دی. ٹھیک ہے، لوگوں کو معاف کر دیا. وہاں کے عام معافی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح ہو گیا، مکہ کو فتح حاصل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 روز قیام فرمایا. نتائج کیا ہیں، نتیجے کیا نکلے اس کا؟ قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا جس کے نتیجے میں ان پر جنگ مسلط ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا. بغیر جنگ کے یعنی مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح کے نتائج درج ذیل ہیں. نمبر 1، فتح مکہ کے بعد کفر کی ساری قوتیں ٹوٹ گئی، دشمنوں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور اسلام کی فتح کا جھنڈا بلند ہوا. مکہ فتح ہو گیا، ایک بہت بڑی فتح تھی یہ، اور اس سے جو ہے وہ اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملی. مکہ فتح ہونے کے بعد ارد گرد کے علاقوں میں بھی اسلام کی دعوت پہنچ گئی. یہ فتح زمین، جائیداد اور مال پر بھی فتح نہ تھی بلکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا گیا تھا. مطلب یہ ایک مکہ فتح ہونا ایک شہر کا، ایک زمین کا، ایک جائیداد کا فتح نہیں ہونا تھا بلکہ یہ لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا گیا تھا. لوگوں کے دل پہ اثر ہوا تھا اور لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. مکہ مکرمہ اب کفار کی دسترس سے نکل کر مسلمانوں کی دسترس میں آ گیا تھا. ایک یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ مکہ جو ہے وہ کفار کے انڈر تھا، لیکن اب فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ جو ہے وہ مسلمانوں کی دسترس میں واپس آ گیا تھا. جزیرۃ العرب میں مسلمان سب سے بڑی قوت بن کر ابھرے اور فتح مکہ کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید بر آئی کہ قریش اسلام قبول کر لیں.
تمام اہل عرب نے جان لیا کہ اسلام ہی ایک سچا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور مومنوں کو باوقار مقام دینے کے متعلق اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا فتح مکہ کہ فتح مکہ جو تھی وہ بغیر جنگ کے بہت ہی امن و امان والے طریقے سے جو ہے کامیاب ہو گئے تھے مسلمان اس میں، اور فتح مکہ ہو گئی تھی، اور بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ تھا. اوکے کلاس، جزاک اللہ، السلام علیکم.